السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خیر کی چابیاں اور شر کے تالے کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کے سلسلے میں پارٹ 2 پہ حاضر ہے۔ ہم اس میں کل یہ پڑھ رہے تھے کہ ہم نے اگر خیر کی چابیاں بننا ہے، مطلب ہم نے ایسا بندہ بننا ہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہے، تو ہم جو ہے کیا کام کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے کون سے کام اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے جس سے ہم وہ خیر کی چابیاں بن سکیں۔ تو آج اس کو آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ عبادت کی ادائیگی پر خاص توجہ دی جائے اور پورے شوق اور رغبت کے ساتھ فرائض کو ادا کیا جائے۔ نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کا حکم ہے۔ کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل خود انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکتا ہے۔ جب کوئی بڑا خود ان عبادات کی ادائیگی پر دوام حاصل کرے گا تو اس کے ماتحت خواہ وہ شاگرد ہوں، اس کے مرید ہوں، ملازم ہوں، بچے ہوں، وہ ان عبادات کی طرف خاص طور پر ضرور ہی مائل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح خوش اخلاقی سے اگر کوئی کسی کی طرح، کیونکہ خوش اخلاق انسان اگر کوئی نیکی کی بات نہ بھی کرے تو اس کے اعلیٰ کردار سے مائل ہو کر بہت سے نئے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق انسان کوئی بات نہیں بھی کر رہا لیکن اس کی بد اخلاقی کا شر ہر جگہ پھیلتا ہے۔ امام شافعی نے خوش اخلاقی سے متعلق ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفس کی حفاظت کرو اور اس کو محاسن کے اپنانے پر ابھارو، زندگی پر امن گزارو گے اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے۔ مطلب نفس کی حفاظت اور اس کو محاسن پر ابھارنے پر زندگی امن میں گزرے گی اور اچھائی کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہوگا، اور لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آؤ، زمانہ تم سے منہ موڑے یا دوست بے وفائی کرے، یعنی ہر حال میں ہم نے اپنا اخلاق کا معیار اونچا رکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کو اونچا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاق ہی کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں گے۔ سنن ترمذی۔ اس کے بعد خیر کی چابی بننے کے لیے اگلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھی لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان میں خیر کے جذبات بڑھتے ہیں، برائی کے خیالات سے وہ دور رہتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجالس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر رحمت الہی آ رہی ہوتی ہے، نازل ہو رہی ہوتی ہے، رحمت الہی نے ان کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ اب جبکہ برے اور شریر لوگوں کے ہم نشین شیطان ہوں گے تو وہاں اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس کے غضب کے اثرات ہوں گے، اور وہی انسان کے باطن میں سیاہی اور نیک اعمال سے بے رغبتی کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں نا وہ اچھے ہونے چاہیے، نیک دوست ہونے چاہیے، نیک ساتھی ہونے چاہیے۔ تو نیک ساتھی کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک جلیسا صالحا، کہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، وہ ساتھی زندگی کا ساتھی، آپ کے راستے میں کہیں آپ ہیں، کہیں کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے لیکن جیون ساتھی بھی مراد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہترین دوست کے آداب یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر اس دوست کو میں چاہتا ہوں جو میری حمایت کرے اور میری لغزشوں سے چشم پوشی کرے، یعنی جو میری کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو ہر جگہ بیٹھ کے اچھالتا نہ پھرے۔ نمبر 2، میری منشا کے کاموں میں میری تائید کرے، میری زندگی میں اور مرنے کے بعد میرے حقوق کا پاس رکھے۔ بس کوئی ہے میرے لیے اس وصف کا حامل، کاش میں اسے پالوں تو اپنی نیکی میں اس کو برابر کا حصہ دار بنا لوں گا۔ اور اسی طرح برے دوست سے بچنے کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب نیک دوست میسر نہ ہوں تو برے دوست کی ہم نشینی کے بجائے مجھے تنہا رہنا پسند ہے۔ نمبر 2، اطمینان کے ساتھ اکیلے عبادت کے لیے بیٹھنا میری آنکھوں کے لیے زیادہ سکون بخش ہے اس برے ہم مجلس سے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ اب خیر کی چابی بننے کے لیے ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور دیگر معاشرتی معاملات میں خیر خواہی والا برتاؤ رکھنا، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دیتے رہے، برائی سے دور کرتے رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب یہ ایمان والوں کی خاص صفت اور نمایاں شعار ہے کہ جو انہیں منافقین سے جدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 8 پہ ہم ایک چیز اور پڑھے ہیں کہ اپنی آخرت اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم انشاءاللہ ایسے ہی کام کریں گے کہ کل کو جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ان کاموں کو جب ہم پیش کریں تو ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب روز محشر جو ہے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کی سزا پورے عدل و انصاف کے ساتھ دی جا رہی ہوگی تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہوں جو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال کو پکڑنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں یہ فرمایا ہے نا کہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اب ان تمام کاموں کی لب لباب اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں خیر کی رغبت، لوگوں کی نفع پہنچانے کا جذبہ اس کے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ جب دل میں یہ رغبت ہوگی، نیت اچھی ہوگی، عزم مضبوط ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہمارا بھروسہ مکمل ہوگا تو وہ جس خیر کے کام کی طرف بھی توجہ کرے گا اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ہی ڈالیں گے، اور ایسا انسان انشاءاللہ اندھیروں میں ہدایت کا چراغ بن کے ہی نمودار ہوگا، اور اس کی محنت اور دعوت سے ہر جگہ خیر پھیلے گی اور شر کے دروازے بند ہوتے جائیں گے۔ تو اب ہم نے کرنے کے کام یہ ہیں کہ یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو خیر کے لیے چن لیتا ہے، اس پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی محبت اپنی دنیا میں رہنے والے باقی لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ ہی بہتر طور پر دلوں کو خیر کے لیے کھولنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خیر کی چابیاں بنائے، کہ ایسے کام ہم سے کروائے کہ ہم جو ہیں خیر کو انیشیٹ کرنے والے ہوں، ہمارا جو صدقہ جاریہ پیچھے بنے وہ نیک کاموں کا ہو، نہ کہ ایسے کاموں کا ہو کہ بعد میں ہمیں ہمارے پیچھے سے کوئی ان چیزوں کو دیکھے، کوئی ان کو فالو کرے تو وہ چیزیں اس کے لیے اور ہمارے لیے ایک وبال بن جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، آپ جو بھی چیز پوسٹ کر رہے ہیں، آپ کا اسٹیٹس ہو، آپ کی سٹوریز ہو، آپ یہ یوٹیوب ہو، آپ انسٹاگرام یوز کریں، آپ فیس بک یوز کریں، آپ ٹک ٹاک یوز کریں، آپ کچھ بھی کوئی بھی میڈیم آپ یوز کریں، وہاں پر آپ کی طرف سے شیئر کی جانے والی ہر چیز آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا وہ ان کے لیے اس پہ اثر انداز ہوگی۔ اچھی ہے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، اگر بری ہے اور آپ نے کوئی ایسی چیز سٹارٹ کر دی جسے دیکھ کے بعد میں لوگ اس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی اس کے آگے اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو لے کے بہت جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف بتائیں، اس لیے کہ آگے آنے والا جو وقت ہے نا بچوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے آگاہی کریں، آپ نہیں بتائیں گے تو لوگ تو کسی اور طرح سے انہیں گائیڈ کر دیں گے، اس لیے وقت رہتے ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔